मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। पैसे लेके बिजनेस कर रहे होते हैं, जायज है। चंद लोगों का पैसे मिला के बिजनेस करना ये जायज है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन इसमें फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है, गड़बड़ बहुत हो रही है। दूसरे का पैसा इंसान दांव पे लगाता है, अपना पैसा दांव पे नहीं लगाता। और खवातीन के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। जब खवातीन को विरासत मिलती है ना, बाप से भाई खा जाता है। आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, तो लोगों को मशवरा देता हूं, खासतौर पे खवातीन को, जब तुम्हें तुम्हारे वालिद से विरासत मिले उसको छुपा लो, किसी को, अपने भाई को भी मत बताओ। शौहर भी बहुत काबिल एतमाद हो तो बताओ, वरना मिंबर पे बैठा हूं शौहर खा जाएगा, बता दूं आप। चाहे वो तबलीगी हो, चाहे वो रायवंड का हो, चाहे वो जामिया रशीद का हो, चाहे वो किसी मदरसे का हो, खा जाएगा। वो लिख के ले लो, खा जाएगा। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग हैं नेक हैं, सारे बुरे नहीं हैं, खा जाएगा। इसलिए खवातीन को कहता हूं अपने शौहर को भी मत बताओ। वो पता है कैसे खाएगा? या तो बहुत बड़ा चोर होगा तो लॉकर से निकाल के खा जाएगा, लेकिन इतने भी हम बुरे नहीं है कि इतने चोर हमारी सोसाइटी में पैदा हो गए हैं। लेकिन जो दीनदार आदमी होगा वो तहजीब वाले तरीके से खाएगा। समझ रहे हो? वो किस तरीके से खाएगा? तमीज से खाएगा। वो बेगम को कहेगा तुम्हारे पास इतना सोना पड़ा हुआ है, किसी कारोबार में ही लगा दो। क्या कर लो भाई? किसी कारोबार में ही लगा दो। मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन प्लॉट है, मैं प्लॉट खरीद के बेचूंगा, जो प्रॉफिट होगा बेगम हम आधा आधा करेंगे। उसके बाद गया वो पैसा, खत्म, बर्बाद। शौहर से निकलवाएगा कौन? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। तो ये शौहर के बुरे होने की दलील है कि तू तो अपनी बीवी के माल का मुहाफिज है ना। तुझे क्या चाहिए था? जब किसी ने अपनी बेटी तेरे हवाले की है तो तू उसके माल की हिफाजत कर, ना कि तुझे क्या कारोबार का तजर्बा है? कभी जिंदगी में तूने एक टमाटर नहीं बेचा। अपना लगा पैसा, जब 10 साल तक तजर्बा हो जाए ना कि इस पैसे में प्रॉफिट ही है, नुकसान नहीं है, फिर उसको बढ़ाने के लिए आप लगा सकते हो। फिर भी ना लगाओ, मैं तो कहता हूं। खवातीन का पैसा अक्सर शौहर खा जाता है माजरत के साथ। शौहर नहीं खाएगा तो उसके भाई बोलो खा जाएंगे। सगा भाई खाएगा। सगा भाई नहीं होगा तो चाचू, जिसको पहले चच्चा कहा जाता था, अब क्या कहते हैं? चाचू, बरवजने चाकू, वो खा जाएगा। खवातीन का पैसा चोर नहीं खाते, उसके अपने रिलेटिव्स खा जाते हैं। और खवातीन नरम दिल की होती हैं। जब उनको कहा जाता है देखो ये इतना जबरदस्त पैकेज, और जाहिर है पैसे को डबल करने का शौक दुनिया में हर शख्स को होता है। किसी खातून को अपने अब्बा से 1 करोड़ की विरासत मिली है, उसका दिल चाहेगा कि ये 1 करोड़ किसी तरीके से कितने हो जाएं? 2 करोड़। समझ रहे हो? फिर ये 2 अगले साल कितने हो जाएं? 4 करोड़। तो जो भी कोई ऐसा पैकेज लेके आता है कि मेरे पास 1 करोड़ को 2 करने का पैकेज है, तो वो फिर वो उसको समझाता है एक्चुअली देखें ये वो, बर्बाद गए। मेरे घर वालों को भी जो कुछ मिला ना, विरासत में मिला या सोना वोना मिला, मैंने अब तक नहीं लिया। हालांकि कारोबार हम भी करते हैं भाई, क्या ख्याल है? नहीं लिया अब तक नहीं। कितने साल हो गए मेरी शादियों को, यानी पुरानी वाली तो बहुत पुरानी हो गई शादी, और उसके बाद फिर भी कितना सच। जिस मेरे घर वालों से कोई खातून जाके पूछ सकती हैं, मुझे नहीं पता होता मेरे घर वालों के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उनके पर्स में उनका जाती कितना सोना है नहीं है, क्योंकि हमने अपने शेख से एक बात सीखी है, भाई हमेशा ये देखो तुम्हारी जेब में क्या है, बस दूसरे के, चाहे वो अपनी बीवी ही क्यों ना हो, भूल जाओ उसकी जेब में क्या है। घर वालों ने कई दफा कहा भी ये कारोबार में लगाओ, ना, कल डूब जाएंगे, ताल्लुकात क्या होंगे? बोलो खराब। ना भी खराब हो ताल्लुकात, उंगली उठ सकती है कि ऐसा तो नहीं उन्होंने डुबोए हो। वसवसा आ सकता है कि नहीं आ सकता? जब ये मुजारबत स्कैंडल नहीं शुरू हुआ था, एक मुफ्ती आया था फ्रॉडी,
ہر پاگل سے پاگل تو پاکستان میں مفتی بنا ہوا ہے. جن چڑیل بھوت بھگانے والا مفتی, کاروبار میں لوگوں کے پیسے لے کے لگانے والا جو بزنس مین ہونا چاہیے اس کے نام کے ساتھ بھی کیا لگا ہوا ہے؟ مفتی. ہر پاگل آدمی کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ مفتی. خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے مفتی فلاں صاحب. مفتی فلاں صاحب, کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں بھائی. تو جب مزاربت اسکینڈل شروع ہوا تھا نا تو اس وقت بہت لوگوں نے کہا اتنا پیسہ لگاؤ. رفیع بھائی بھی آئے تھے ہم سے مشورہ لینے کے لیے, اتنے پیسے بہت زبردست ڈبل کر کے. میں نے کہا یہ ٹوٹل A to Z فراڈ ہے. قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا تھا میں, قسمیں اٹھا اٹھا کہہ رہے ہیں نہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے پیسہ لگایا. میں نے کہا ہم علماء کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں دین کے معاملات میں. مسئلہ بتائیں, شرعی مسائل بتائیں, یہ بتائیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں نے کہا کاروبار کے معاملے میں حلال حرام میں تو علماء کی رائے معتبر ہے. یہ کاروبار پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے, نقصان دہ ہے یا بیڑا غرق ہوگا, اس میں علماء کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے. بھائی آپ کے گردے میں پتھری ہے, یہ مفتی صاحب بتائیں گے یہ پتھری کیسے نکلے گی, یہ ڈاکٹر بتائے گا. کہ وہ ڈاکٹر مفتی بھی ہے, اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ مفتی ہے, کوئی بھی کام اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا. بھائی کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتا تو دوسرے کے لیے ٹائم کہاں ملتا اس کو. اس کا مطلب جو ڈاکٹر بھی ہے مفتی بھی ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے اب نہ وہ ڈھنگ کا مفتی ہے. یہ ہو رہا ہے. جن چڑیل بھوت بھی بھگاتا ہے مفتی بھی ہے, اس کا مطلب مفتی تو ہے نہیں. اور جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے ہی کچھ بھی نہیں آتا ان کو. تو جو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سب کچھ ہوتا ہے. خلاصہ یہ نکلا جو کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ کیا ہوتا ہے. دیکھو 2 نمبر حکیم سے آپ پوچھو گے نا گردوں کا مسئلہ, وہ گردوں کا بتائے گا. آپ اس کو پوچھو گے پیٹ کی بیماریاں بتائے گا. شوگر کنٹرول کرنے کے طریقے وہ بتائے گا. کینسر کے علاج وہ بتائے گا. فلانا علاج وہ بتائے گا. ڈمکانا علاج وہ بتائے گا. یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو, کیونکہ اتنی ساری چیزوں میں ایک آدمی ایکسپرٹ بولو نا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ نا, جو گلے کا ڈاکٹر ہے گلے کے بارے میں بتائے گا. گردوں کی بات کرو وہ کہے گا بھائی اس کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جاؤ. میں نے خود تجربے کیے ہیں, حالانکہ وہ کڈنی پڑھا ہوا ہے اس نے, لیکن وہ فوراً کہہ دے گا میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں. اس سے شوگر کی بات کرو بولے گا بھائی یہ کس کا ہیڈیک ہے, یہ شوگر اسپیشلسٹ کے پاس, کیونکہ اس کو اپنی فیلڈ میں مہارت ہے. اس لیے وہ کہتا ہے آپ گلا کان ناک کان حلق کے مسائل مجھ سے پوچھیں کائنڈلی. آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن پاکستان میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا, پتھر اٹھاؤ ڈاکٹر نکلے گا. حکیموں میں بھی فراڈ ہے, ڈاکٹروں میں بھی, ہر جگہ ہے. اور اچھے بھی ہیں, حکیموں میں اچھے بھی ہیں, ڈاکٹر میں بھی اچھے ہیں. لیکن فراڈی آدمی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو جس کو میرے بھائی سب کچھ پتا ہے اٹ مینس اسے کچھ بھی نہیں پتا. عبقری کا میں نے بتایا تھا نا پچھلے ہفتے, ہر بیماری کا علاج عبقری رسالے میں آپ کو ملے گا. ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ عبقری کے پاس. اس کا مطلب کسی مسئلے کا حل خدا کی قسم عبقری کے پاس نہیں ہے, تبھی ہر مسئلے کا حل ہے اس کے پاس. ہائے ہائے, جب میں نے بیان کیا نا عبقری کے بارے میں تو کسی نے کہا آپ کے فلاں بزرگ اس سے بیعت ہیں یا فلاں نے خلافت دی ہوئی ہے. بھائی وہی بات آ جاتی ہے, ہم علماء کے قائل ہیں علم میں. علمی بات کوئی علماء سے نقل کر کے ہمیں بتاؤ گے ہم مانیں گے. یہ روحانی عامل ٹوپی ڈرامے اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, جو علماء کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس میں بھائی علماء سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہاں پیسہ لگایا جائے کہاں نہیں لگایا جائے. مجھ سے لوگ آ کے مشورہ لیتے ہیں بزنس کا, کاروبار کا. میں کہتا ہوں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم نے تو کاروبار میں بہت پیسہ برباد کیا. ہم نے کہا ہم سے بس یہ تجربہ سیکھ لو کہ اپنا پیسہ کسی کو کبھی بھی مت پکڑاؤ, نہ اپنے ابا کو نہ اپنے بھائی کو. ابا کو بھی مت دو, ابا کو دینا ہے تو ہدیے کی نیت سے دو, میرے والد صاحب اتنے اچھے ہیں یہ لیں ابو آپ کو گفٹ, اس طرح دو ثواب ملے گا. کاروبار کے لیے ابا کو دے دیے پیسے, سوائے ان ابا کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ابا کو دے دیے تو بس گئے, اب نہیں ملتے. کیونکہ وہ تو ابا ہے, وہ کہے گا تیرا باپو نکال کے دکھا. صحیح ہے نا, اب وہ کون نکالے گا, ابا سے لڑے گا کون. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو وہ کیا بات کر رہا تھا, میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کروں, وہ باتیں ادھر ادھر بہت جا رہی ہیں.
تو وہ کاروبار کی بات کر رہا تھا نا, بہنوں کو لوٹا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, بھائی پیسہ لے کے لگاتے ہیں, ڈبو دیتے ہیں. جب وراثت ملتی ہے تو چھوٹے نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے, نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے. ہاں مزاربت اسکینڈل کی بات کر رہا تھا, اتنا میں نے لوگوں کو منع کیا, میں نے کہا بھائی پاکستان ہے, اتنا کافی ہے فراڈ ہونے کے لیے کہ پاکستان ہے. اتنا بڑا بزنس, ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے ڈبل کر کے واپس. یہ تو یہودی اتنا پروفٹ نہیں دیتا. لوگ اندھے ہو گئے تھے بھائی, نا 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 نا. مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے, مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ بہت بڑا اسکینڈل بنے گا, اس سے داڑھی والے بدنام ہو جائیں گے. نا ایسا ہوس اس وقت لوگوں کے دماغوں پہ بھوت سوار تھا نا, نہیں بھائی ادھر 1 کروڑ دو, ادھر 2 کروڑ. وہ بھی بڑا ڈرامے باز تھا فلم, ادھر سے دے رہا ہے ادھر سے 2 کروڑ دے رہا ہے اس نیت سے کہ پھر 4 کروڑ دے گا. یہ صحیح ہے نا, جب 1 کروڑ کے 2 کروڑ کوئی بنا کے آپ کو دے دے تو پھر جس کے 2 کروڑ بنے اس کو 2 کو 4 کرنے کا دل نہیں چاہے گا. ہوس تو کبھی دنیا میں ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر انسان کو, بخاری مسلم کی حدیث, انسان کو سونے کا بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے نا تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا بھائی سونے کی وادی ہے, وہ کہے گا کاش یہ ایسی 2 وادیاں اور ہوں. فوراً بزنس کا سوچے گا وہ کہ یار اس کو ڈبل کس طرح کروں میں. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, انسان کی توند قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کسی کا باپ بھی نہیں بھر سکتا یہ توند, جب تک قبر میں مٹی نہیں گھسے گی منہ کے اندر. ایک اصول بنا دو بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے, جتنا میرے اللہ نے عزت کے ساتھ روزی روٹی دے دی بس میرا پیٹ اس سے بھر گیا, ختم. پاپوں سے بھرے اللہ, سوکھی روٹی سے بھرے, ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پہ. جاؤ ایسی کی تیسی, نہیں ہے گھر باڑ میں جائے, نہیں ہے جاؤ ریڑی پہ سوئیں گے, ٹماٹر بیچیں گے. سمجھتے ہو جب تک کھوپڑی میں یہ چیز نہیں بٹھاؤ گے نا, گھٹیا طریقے سے پیسہ کماتے رہو گے ہمیشہ. دکانداروں کو دیکھو نا, کچھ طریقے پیسہ کمانے کے ناجائز ہوتے ہیں, کچھ ناجائز نہیں لیکن غیر اخلاقی ہوتے ہیں. اتنا زیادہ کسٹمر کے پیچھے بھاگنا ایسے جیسے بھیک مانگ رہے ہو. یار چھوڑ دو اس کو یار, جو تمہاری قسمت کا کسٹمر ہوگا تمہاری دکان پہ آ جائے گا. تم نے اشتہار لگا دیا لیکن آپ دیکھو کسٹمر کے پیچھے 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 پیچھے, سر آپ آئیے پلیز آئیے پلیز آئیے. ہوٹلوں میں دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے, کوئی بندہ گزر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, ہمارے ہوٹل میں گھسو. بھائی چھوڑ دو یار, کیوں بھکاری پن, بھیک مانگنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں سے جا کے ہاتھ پھیلانا, ایک طریقہ ہوتا ہے کسٹمر سے بھیک مانگنا کہ تم مجھ سے خریدو چیز. اللہ کو یہ بھکاری پن پسند, بولتے کیوں نہیں, پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سر اٹھا کے جیو. آپ بھی تو کسٹمر کو کچھ بیچ رہے ہو نا, اس کو فائدہ دے رہے ہو, تو بھی کس بات کی بھائی, اس کے سامنے جھکنا کس بات کا. پہلے سعودی عرب میں کی دکانوں میں بڑا استغنا تھا, اب عرب بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے فرماتے تھے سعودی عرب ہم جاتے تھے نا کوئی چیز خریدنے, عربی کی دکان پہ ہوگی, یہ گھڑی دکھاؤ, وہ کہتا ہے یہ دیکھ لو نا رکھی ہوئی ہے نا. صحیح ہے نا, ایک آدھ دفعہ دکھا دی, اس کے بعد لینا ہے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کہا یہاں کیا ہوتا ہے, پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, فون آئے گا لے رہے ہیں کائنڈلی. بس کرو بھائی, کیوں مخلوق کے سامنے زبان ٹیڑھی نہیں کرنی, بس جھکنا نہیں ہے مخلوق کے سامنے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ تکبر کریں, بد اخلاقی کریں, نہ نہ نہ, بد اخلاقی نہ کریں. اپنے کسٹمر سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں, عزت دیں, چاپلوسی مت کرو. عزت دینا, خوش اخلاقی سے پیش آنا الگ چیز ہے, چاپلوسی کرنا الگ. آج دکاندار کسٹمر کی چاپلوسی کر رہا ہے, خوشامدیں کر رہا ہے, بھکاری پن بنا ہوا ہے. کسی مارکیٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے نا, ہاں باجی ادھر آئے بیٹھے, صوفی صاحب وہ جا رہے اپنے کام سے, اسٹول اس کے پیچھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں, ادھر آ جا بس. ایسے ہی موقع کے لیے نبی نے فرمایا کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خبردار کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا بھی نہ کھا لے. ایک لقمہ بھی میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. فاجملوا فی الطلب, فرمایا پھر رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو, جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. تو ذلیل ہونے سے کیا فائدہ بھائی,
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مت اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو, مت بھیک مانگو لوگوں سے, مت کاروبار کے نام پہ الو بناؤ جب تک اپنا ہے. میں دوبارہ واقعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کردار کو میں چینج کرتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کی سمجھ میں نہ آئے. ہمارے ایک دوست نے فون کیا وہی کاروباری مشورے کے لیے. میں نے ان کو کہا بھائی میں کاروباری مشورے نہیں دیتا, ٹھیک ہے میرا کاروبار ہونا الگ چیز ہے, لیکن میں اتنا کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہو گیا ہوں کہ میں ایک آفس کھول دوں لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دوں. تو وہ کہنے لگے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں, ان کے کاروبار کا کروڑوں کا ہو گیا ہے نقصان. یہ خوب واقعہ غور سے سنیں, یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں, یہ قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کو آج کے واقعات کی روشنی میں آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ آج کے واقعات سے وہ قرآنی تعلیمات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. 1400 سال پرانے واقعات سے اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی. مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, اور یہ مشورہ اس لیے ان کو دیا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے. کہنے لگے جی کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہمارے دوست کا. اے نے پوچھا مجھ سے کہ جو بی میرا دوست ہے اس کا فون آیا ہے کہ اس کا کئی سال کا بزنس تباہ و برباد ہو گیا. اب اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے 15-20 کروڑ روپے چاہیے. کتنے چاہیے؟ ہو سکتا ہے 15-20 ارب چاہیے ہوں, میں فیگر چینج کر رہا ہوں, کچھ بھی ہو, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, میں تو مثال سے مطلب ہے نا. کتنے چاہیے بھائی؟ 15 سے بولو 20 کروڑ روپے چاہیے. اس نے مجھ سے یعنی بی نے اے سے رابطہ کیا ہے کہ یار تم بھی کروڑ پتی آدمی ہو, اتنے کروڑ مجھے دے دو, اور مجھے ایکسپیرینس بزنس کا بہت ہے, 6 مہینے میں انشاءاللہ تمہارا اصل سرمایہ بھی لوٹا دوں گا, اصل انویسٹمنٹ بھی, اور اتنا پروفٹ بھی ہوگا وہ بھی تمہارے حوالے. دے دنا دن. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیسے مزے کی زندگی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ 15 کروڑ روپے دے دو. بی اے سے کہہ رہا ہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا لیکن تجربہ تباہ نہیں ہوا. آپ کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس تجربہ ہے, اور میں دوبارہ اسٹیبل ہو سکتا ہوں, لہذا 15 کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے تو میں دوبارہ بزنس رن کروں گا. بزنس کی یہ فائلیں, یہ بزنس چلتا پھرتا, آپ کو بھی پتا ہے, بہترین بزنس. آپ کو نہیں پتا, اس بندے کو پتا ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے. اور یہ 6-7 مہینے کی بات ہے, 6-7 مہینے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ تو ایک میرے سے غلطی ہو گئی تھی جس سے لاس ہو گیا. 6-7 مہینے کی بات ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اچھا جو اے ہے وہ بھی ایماندار ہے, بی بھی کیا ہے؟ ایماندار. دونوں نیک ہیں, فراڈی ان میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو میں اب بتانا چاہ رہا ہوں نا, جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. تو یہ بی نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا اے سے کہو تمہارے پاس پراپرٹی نہیں ہے, کوئی گھر ہے تمہارا ذاتی؟ یقیناً اتنا بڑا تمہارا بزنس ہے تو ذاتی گھر تو آپ نے بنایا ہوگا نا. 15-20 کروڑ میں بک جائے گا وہ لگا لو. اچھا یہ جو بی ہے یہ بہت دباؤ میں آیا ہوا تھا, سوری اے جو ہے بہت دباؤ میں آیا ہوا ہے کہ بی کا بہت اصرار ہے, دوستی بھی ہے پرانی. تو اب اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا, اے نے مشورہ لے لیا, بولو مجھ سے. میں نے کہا بھائی کاروباری مشورہ نہیں دیتا. کہہ رہے نہیں آپ پوری بات تو سنیں. میں نے کہا جی ارشاد. کہہ رہے ہیں بی کہہ رہا ہے مجھے پیسے چاہیے, میں ڈبل کر کے دے دوں گا. میں نے کہا بی ایماندار آدمی ہے. جی ہاں جی مفتی صاحب, بی بہت ایماندار آدمی ہے, آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. میں نے کہا ایسا کرو, اس سے پہلے پوچھو کہ تم اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے. اس نے پوچھا تو بی نے کہا بھائی میرا سارا پیسہ ڈوب گیا ہے, میں کہاں سے لگاؤں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کہاں سے پیسہ ہے. اس سے پوچھو کرائے کے گھر میں رہتے ہو یا ذاتی گھر میں رہتے ہو. بی نے کہا بھائی گھر تو ذاتی ہے, اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی کرائے کے گھر میں کہاں رہتا ہے, ذاتی گھر ہے. میں نے کہا وہ کتنے کا بکے گا ذرا پوچھ کے بتانا. انہوں نے کہا جی 25-30 کروڑ تو ہوگا. میں نے کہا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے بی کو کہ 25-30 کروڑ اپنا گھر بیچ دو. کہہ رہے ہیں اتنی جلدی سستا بکے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 5 کروڑ کا نقصان کر کے بیچ دو, کاروبار میں لگا دو, 6 مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے. کیا خیال ہے, گھر دوبارہ خرید لینا. کتنا آسان پیکج دیا کہ نہیں دیا؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بی کی سمجھ میں کہاں آئے گا. ابے نقصان میں بیچ دینا تو کیا جا رہا ہے, تم تو بزنس مین ہو. تم جب 6 مہینے میں
15 करोड़ पे 5 करोड़ फॉर एग्जाम्पल कमा सकते हो, तो तुम्हारा अगर 5 करोड़ लॉस में भी चला गया घर, तो क्या जा रहा है, तुम्हारी नुकसान की तलाफी तो फिर भी हो जाएगी। क्या ख्याल है भाई? और फिर ऐसे 3 घर और बना लेना 6-7 सालों में। तो ए ने भी कोई ये सजेशन दी कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि भाई अपना जाती घर बेच दो और वो सारा पैसा फिलहाल किराए पे रह लो, और सारा पैसा कहां लगा दो। कैसे खराब खराब मशवरे देता हूं, देखो लोगों को मैं कितने खराब खराब मशवरे देता हूं। बी का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, कोई बेड़ा गर्क नहीं हुआ, कमबख्त। अपना घर बेच, तूने इन दीवारों उसको क्या कब्र में लेके जाना है? अपना अपना ना। तो बी ने पता है क्या क्या, नहीं मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता, मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसको बोलो कि तू मेरे 15 करोड़ दाव पे लगा रहा है, 6 महीने बाद किसी कारोबार में कोई 100% गारंटी दे सकता है कि प्रॉफिट होगा? कोई दुनिया में ऐसा कारोबार बताओ। ये तो यहूदी भी गारंटी नहीं दे, सूद में है गारंटी कि इतना हर महीने प्रॉफिट ले लो। जब नफा नुकसान की बेस पे होगा तो 100% गारंटी प्रॉफिट की दुनिया में कोई भी नहीं दे। कुदरती हादसे भी तो हो सकते हैं ना, आप जितनी भी ईमानदारी से कारोबार करो, जलजला आ सकता है, तूफान आ सकता है, क्राइसिस आ सकते हैं, डिफॉल्ट हो सकता है कंट्री आपका, 20 इम्कानात हैं। और यह भी मुमकिन है कि भाई आप बीमार हो जाओ, कोई कैंसर हो जाए आपको, आप बिजनेस ना कर सको। दूसरे के 15 करोड़ दाव पे लगा रहे, अपनी जो दीवारों ईंटों से मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत को दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा इसको बोलो तू ये बंगला क्या कब्र में लेके जाएगा? बेच इसको बेच के लगा 15 करोड़, और 6 महीने में तू फिर कमाना 5 करोड़। अभी 2.5 करोड़ ये तुझे दे रहा है, तो कहना 2.5 के बजाय 5 करोड़ पूरे तेरे हुए। मुफ्ती साहब ने ऐसा बेहतरीन पैकेज बताया है कि तुम पहले मुझे 2.5 करोड़ दे रहे थे, अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2.5 नहीं, पूरे 5 बी रखे। आहा, जबरदस्त फायदा हो गया कि नहीं हो गया? भाई आधे किसी और को क्यों दे रहे हो, पूरे खुद रखो। हमारे वाले साहब कहा करते थे, बेटा जब कोई आए ना बोले कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और मैं बिजनेस करके इतना प्रॉफिट लूंगा, इसलिए 2 लाख आप दे दें या 1 लाख आप दे दें, 1 मैं लगाऊंगा, तो जो प्रॉफिट होगा आधा आधा करेंगे। तो उसको ये कहा करो कि पूरे तू ही लगा ले और प्रॉफिट पूरा तू ही रख ले। नहीं यही बात, यानी तेरे फायदे का मशवरा दे रहा हूं कि मुझे आधा देने की इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है भाई? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम ऐसा पैकेज लेकर आए हैं, पूरा प्रॉफिट किसका? आपका। आज से पूरा प्रॉफिट किसका हुआ? आपका हुआ। हम वो बता रहा होता है, नहीं असल में मैं चाह रहा हूं कि आपके इतने बच्चे हैं, इतनी बीवियां हैं, तो ऐसा हो। मेरे साथ तो ये होता रहा है, अब तो नहीं होता, पहले बहुत हुआ। तो आप जरा पैसा लगा दें, तो मैं चाहता हूं कुछ आपका भी सेटअप चल पड़े। तो मैं उसे कहता हूं पूरा आप ही लगा दो। पूरा क्या कर दो? आप लगा, और पूरा प्रॉफिट आप रखो, और जो नफा आएगा ना उससे आप दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लो। नहीं यही बात समझ में? यानी बजाय इसके कि हमारे घरों को आप चलाओ, आप अपने घर बढ़ा के उन्हीं को चलाना शुरू कर दो। फिर मैं आपके पास आऊंगा कि आपकी 4 हैं और इतना खर्चा है, तो 1 करोड़ मुझे दे दें आप। ठीक है, मैं चाहता हूं कारोबार में पैसा लगाऊं, आधे आपको दे दिया करूं ताकि आपका घर भी चलता रहे। फिर देखता हूं तू निकालता है कि नहीं निकालता पैसे। ये ड्रामेबाजियां क्यों हो रही हैं खूब समझो। मेरा मकसद ना ए की गीबत है ना बी की गीबत है। मेरा मकसद ये कि बी के दिल में लालच है, जरूरत नहीं है। ये क्या है? जरूरत होती है कैंसर हो गया खुदा ना ख्वास्ता, इलाज के पैसे नहीं है, टांग टूट गई जुड़ नहीं रही, इसको जरूरत कहते हैं। ये हवस है कि मेरा जाती घर ना बिक जाए। क्यों ना बिक जाए? तेरा जाती घर लोग किराए पे नहीं रहते क्या है भाई? वो पागल है क्या? और बेहतर नहीं है कि हम इतना ताउन किसी के साथ कर रहे हैं तो किसी गरीब को घर दिला दें हम? तुम्हारे पास घर तो है ना, बहुत से लोगों के पास तो किराए के देने के लिए घर नहीं है, पेड़े खाने के लिए हर आदमी आया हुआ है। तो भाई मेरा मकसद ना ए की गीबत ना बी की गीबत, मेरा मकसद आपको बताना, ये खुददारी पैदा करो अपने अंदर। क्या पैदा करो? खुददारी। अपना खाओ, अपना कमाओ, किसी की जेब पे नजर मत रखो। और इसकी अलामत क्या है? आपका दोस्त अपनी पूरी आमदन आपको बताते हुए हिचकिचाए नहीं। अगर आपके रिलेटिव आपको अपनी पूरी तनख्वाह, पूरी आमदन बताते हुए हिचकिचा रहे हैं, इसका मतलब वो बुरे नहीं है, आप बुरे हो। उनको आपसे खतरा है कि अगर इनको बता दिया ना मेरे पास कितना पैसा है, तो मेरा पैसा सेव बोलो नहीं है।